آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی اور یہاں پہ پاکستان کی پہچان اور پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے والے کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی محترم رانا محمد معصوم صاحب جو ہمیشہ کمیونٹی کی خدمت کرنے میں پیش رہتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ رانا محمد معصوم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسپیکٹڈ رانا رؤف صاحب، زاہد سندھو صاحب، ساجد صاحب اینڈ ادر کولیگز، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو معذرت کہ مجھے آنے میں تاخیر ہوگی، لیکن لاسٹ ٹائم انہوں نے مجھے 2.5 گھنٹے بٹھائے رکھا تھا یہاں پہ۔ لاسٹ ٹائم میں جلدی آ گیا تھا، اور جو یہ آپ کی سیریمنی تھی یہ مغرب کے بعد ہوئی تھی۔ کیوں میاں صاحب ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی نا، آپ 3 بجے آ گئے اور یہ 5:30 بجے ہوئی تھی، اور رانا صاحب خود بھی نہیں تھے اس سے، بیسک انوائٹ کرنے والے۔ تو فرسٹ آف آل آپ کا شکریہ رانا صاحب کا کہ ہی آلویز آنرز اس اینڈ ایمبیسی، ہمیں اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں، اور ان کو اس چیز کی بھی مبارکباد کہ وہ ایک پازیٹیو یہ ایکٹیویٹی کرواتے ہیں ہر سال گیمز کی، اور جیسے کہ کرکٹ پیشن ہے ہماری پاکستانی نیشن کا، تو یہ ان لوگوں نے آپ کے لیے ایک ہمیشہ ہر سال کی ایک ایکٹیویٹی، مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ باقی گیمز بھی اس میں شامل ہیں، فٹ بال اور دوسری گیمز، تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ بھی سٹیپ لینا، کمیونٹی میں سے چند لوگ ہی ایسے ہوں گے جو اس طرح کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے، اور یہ صحت مندانہ صحت کے لیے بھی اچھی ہے۔ ہم لوگ جتنا کرنٹ ٹیکنالوجیز میں انوالو ہو گئے ہیں ہم شاید موبائل ہی نہیں چھوڑتے، تو اٹس گڈ، اور میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ چھوٹے بچوں کے لیے بھی، کیونکہ ہماری جو اس سے چھوٹی جنریشن ہے جو بالکل ہی جس موبائل والی جنریشن ہے، وہ اب اس کو شاید ان گیمز کا صرف موبائل کی حد تک ہی شوق رہ گیا، تو ان کے لیے بھی، ان کو بھی، بلکہ آپ انڈر 12 انڈر 10 اس طرح کی انٹروڈیوس کروائیں تاکہ وہ بھی گراؤنڈز کا راستہ ضرور دیکھیں۔ ابھی بات کی میرے کولیگ نے، میرے جو آج کے ہوسٹ نے، کہ ویژن تو آپ کو یہاں کی لیڈرشپ نے دے دیا ہوا ہے، ایم بی ایس ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان نے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے اچھا موقع ہے کہ آپ لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کریں، بھرپور طریقے سے کنٹریبیوٹ کریں، آپس کے سیاسی، سماجی، معاشرتی جو بھی آپ کے پاکستان میں اختلافات ہیں ان کو بھلا لیں، ایک اپرچونٹی ہے، اور آپ لوگوں کے گفٹڈ ہیں کہ آپ اتنی بڑی نمائندگی ہے یہاں پہ پاکستان کی، 2.8 ملین کے قریب فگر ہے یہاں پہ، اور جو کہ مسلسل بڑھ رہا ہے، اور کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، تو آپ لوگوں کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کا بھرپور موقع ہے۔ اپنے جو نیکسٹ، آپ لوگ تو چونکہ کام کر ہی رہے ہیں، جو آپ کی نیکسٹ جنریشن ہے ان کو اسکل کریں، ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن میں ہم لوگ اس وقت، ابھی انہوں نے چونکہ بات کی تو پھر میں ایجوکیشن پہ بھی بات کر دیتا ہوں، ہم لوگ اتنا پیچھے ہیں، اور یہ ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ ہم پیچھے رہیں، ہم لوگوں نے کبھی اس کی طرف فوکس ہی نہیں کیا ایز اے نیشن، اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس بچے کو اسکول میں بھیج دیا ہے تو بس اٹس انف، پیرنٹس ٹائم نہیں دیتے اپنے بچوں کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اسکول میں، کیا پڑھ رہے ہیں، اور آیا اس کو آ کے بھی پڑھنا ہے۔ اگر ہم کسی بھی دوسری نیشن کی طرف دیکھیں تو اپنے بچوں کو بھرپور ٹائم دیں، ان کا مطلب فکس ٹائم، ایون میں بل گیٹس کی ایک بایوگرافی پڑھ رہا تھا تو اس میں ٹی وی ویکینڈز کے علاوہ ٹی وی بند ہوتا ہے، یہ بل گیٹس کے بارے میں، اور باقاعدہ ڈسکشنز ہوتی تھی اس پہ، جو
ایوننگ ڈنر نائٹ کے ٹائم جو ہوتا ہے تو اس کی ڈسکشن ہوتی ہے. ہمیں تو بڑا مسکنسیپشن پھیلا دی گئی ہے کہ جی بل گیٹس صاحب ڈراپ آؤٹ ہیں. شاید کچھ لوگ کسی ایک فنکشن میں مجھے کسی نے یہ بھی کہہ دیا, کسی نامور پرسنالٹی نے, کہ اسٹیو جاب بھی ڈراپ آؤٹ ہے. فارچونیٹلی میں نے ان ساروں کی بایوگرافیز پڑھی ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ کوئی یونیورسٹی سے اس وجہ سے ڈراپ آؤٹ نہیں ہے کہ یہ نالائق ہے. یہ تھے کہ یہ لوگ شروع سے اتنے لرنر تھے, ان کو گھر سے ریڈنگ کا ایسا ایک انوائرمنٹ تھا کہ یہ اپنا جو انہوں نے پیشن بنا لیا, جس طرح ٹیکنالوجی کا بل گیٹس نے پیشن بنا لیا, تو جو ٹریڈیشنل جو ایجوکیشن دی جا رہی تھی ہارورڈ یونیورسٹی میں, وہ اس سے بہت آگے جا چکا تھا. اس کا خیال تھا کہ اگر میں نے یہ ابھی ڈگری کی تو میرا یہ ٹائم ضائع ہوگا, تو مجھے چونکہ میں ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرا چکا ہوں تو مجھے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. جب اس نے مائکروسافٹ بنائی تو اس وقت جسٹ بی ایس سی گریجویٹ تھا, اور اس کو آگے لے کے جانا تھا, تو اس نے اس وجہ سے یونیورسٹی چھوڑی تھی. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بتایا جاتا ہے کہ جی بغیر ایجوکیشن کے یہ لوگ ڈراپ آؤٹ ہوئے تو بس قسمت ان کو لے آئی, تو ان کی قسمت میں لکھا ہوا, ایسا نہیں ہے. اور دوسرا جو چونکہ پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ریڈنگ کا کلچر. بیسیکلی تو ہم گیمس کے لیے آئے ہیں, لیکن چونکہ موقع اچھا مجھے بات کرنی چاہیے. ریڈنگ کا کلچر جتنی نیشنز آپ دیکھ لیں ویسٹ کی, ان میں ایک ریڈنگ کا کلچر ہے. اور ریڈنگ یہ نہیں ہمارے ہاں تو ہم شاید فکشن سے آگے نکلتے نہیں. ریڈنگ مینس ٹیکنالوجی کی بکس, سائنس کی بکس. یہ جو روبوٹس ہم سن رہے ہیں, یہ 1950 میں اس پہ بکس لکھی گئی ہیں امریکہ میں, جو کہ اسٹیو جابس نے اپنے بچپن میں پڑھی. ہمارے شاید ابھی کسی کو پتہ بھی نہ ہوگا. جو روبوٹس کی یہ جو ٹیکنالوجی اے آئی وغیرہ کی ابھی جو کہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے, ایک کہتے ہیں کنسیپٹ ہے ٹائم لیگ کا کنسیپٹ, کہ کچھ ریولوشنز آئیں. ایگریکلچر سے انڈسٹریل ریولوشن جب آئی تو پہلے ایک کنسیپٹ آیا, پھر 100 ایئرز 200 ایئرز لگے. اس سے آگے پھر یہ انٹرنیٹ وغیرہ آیا, اس میں شاید 25 ایئرز لگے, کنسیپٹ آیا. اور ابھی جس طرح ٹیکنالوجی ریوالو کر رہی ہے, یہ تو 2 سال کا ہے. 2 سال پہلے آتا ہے کنسیپٹ, 2 سال میں ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیں ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ, کیونکہ یہ ٹیکنالوجیز ضرور اپنے بچوں کو ان کی طرف لے کے جانا چاہیے. ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اب میں چند ایگزامپلس, پتہ نہیں آپ لوگوں کی شاید نظر سے گزری ہوں. گوگل نے ابھی ایک انٹروڈیوس کروایا ہے کال اسسٹنٹ. وہ آپ کے لیے, مطلب بزنس مین کے لیے یا کسی کے لیے بھی, ایفیشینٹلی کالز, اگر آپ نے کہیں کال کرنی ہے کال کرے گا بھی, اور آپ کے لیے سارا کام ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ پہلے جو یہ کال سینٹرز بنے ہوئے تھے, جہاں پہ کوئی صرف امریکہ میں 22 ملین لوگ امپلائڈ ہیں, ان کی جابز اس وقت ختم ہوئی. اسی طرح اب ڈرائیورز جو ہیں, ان امریکہ کی اس وقت 3 اسٹیٹس ہیں جس میں ڈرائیور لیس ٹیکسیز انہوں نے انٹروڈیوس کرا دیا, اور ان کی کوئی شاید 10 ملین کلومیٹر کی ڈرائیو کے بعد انہوں نے انٹروڈیوس کرائی. اور 10 ملین کی جو ڈرائیو ہے کلومیٹر کی, اس میں اس کے 3 مائنر ایکسیڈنٹس ہیں, ویری مائنر. تو اب ہمیں وہ کریم وغیرہ سے آگے جا کے وہ آپ بکنگ کریں تو وہ آ جاتے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے اگر ہم نے اس طرح کی, مطلب یہ جابس تو ختم ہوتی جا رہی ہیں. آپ جلد جہاں سعودیہ میں بھی دیکھیں کہ ڈرائیور لیس کاریں آ جائیں گی, تو اور ہمارے تو اس طرح کے شعبوں میں لوگ زیادہ امپلائڈ ہیں. تو ہمیں جو ہے اپنی نیکسٹ جنریشن کو یہ ٹیکنالوجیز سکھانی ہے. اور اسی طرح گیمز میں جو روبوٹس انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, اب جو نیشن ساتھ جب گیمز کھیلیں گے, اس میں ساتھ روبوٹس کے ساتھ کھیلیں گے, ان کی ٹیکنیک بہتر ہوتی جائے گی. تو یہ چند ایک گزارشات ہیں. وی این تو آپ کے پاس موجود ہے, ایمبیسی کو اب وی این بھی وہی ہے جو ہز رائل ہائنس کا ہے. اس کنٹری میں آپ موجود ہیں, سب سے پہلے اس کنٹری کی ڈیولپمنٹ ہے, اور جب آپ اس کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان خود ڈیولپ کرے گا. اور یہ دونوں جو اس وقت میرا خیال ہے کہ ہمارے ہمیشہ سے ہی سعودیہ ہمارے ساتھ رہا ہے, اور ہمارے بیسٹ ریلیشنز ہیں, اور ان ریلیشنز کو مزید آپ بہتر ان کی یہاں کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. میں رانا راؤ صاحب کا ونس اگین بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ آنر کرتے ہیں
invites me every year on his function, and inshallah he will keep on doing. Thank you very much, everyone. شکریہ. یہ تھے ہمارے